ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات ہوگی بہترین نیک عمل کون سا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ انسان دنیا میں عمل کرنے آیا، دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی۔ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہر عمل کا بدلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ قرآن و حدیث میں کئی اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا، بہترین قرار دیا گیا، اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال حالات کے مطابق، نیت اور مواقع کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ رہنمائی دی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ بہترین عمل وہی ہے جو خالص ہو رب کے لیے۔ بہترین عمل وہی ہے جو خالص ہو رب کے لیے، ورنہ بڑے بڑے اعمال بھی بوجھ ہیں دل کے لیے۔ سب سے بہترین عمل اللہ پر ایمان ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت سب سے بہترین عمل نماز سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ نماز عشق ادا ہو دل کی حضوری سے۔ نماز کی شان کیا ہے کہ نماز خاص طور پر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو پوری توجہ رب تعالیٰ کی ذات کی طرف مرکوز ہو، تو وہی نماز بہترین نماز ہوگی۔ نماز عشق ادا ہو دل کی حضوری سے، قبول تب ہے عمل جب ہو اللہ کی نوری سے۔ اور کبھی بہترین عمل والدین کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے کہ جب والدین پکاریں، والدین اپنی مدد کے لیے بلائیں، والدین پکاریں، تو سب سے بہترین عمل ان کی خدمت ہے۔ والدین کی خدمت ہے جنت کی کلید، یہی ہے وہ عمل جو بنائے گا سعید۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب دین کو ہماری مدد کی ضرورت ہو، جب دین ہمیں پکارے، ہمیں بلائے اپنی مدد کے لیے، تو سب سے بہترین عمل جہاد ہے۔ جب کوئی بھوکا ہو، جیسے آج کل سیلاب زدگان ہیں، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کے اپنے چلے گئے، تو اس طرح جب کوئی بھوکا ہو، کوئی ضرورت مند ہو، تو سب سے بہترین عمل اسے کھانا کھلانا ہو جائے گا، اس کی مدد کرنی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب گناہ کا موقع ہو، تو سب سے بہترین عمل گناہ پر صبر کرنا، یعنی گناہ سے باز آنا اور پرہیز کرنا۔ تو اس پر جب صبر کیا جاتا ہے، استقامت کا پہاڑ بندہ بن جاتا ہے، اس گناہ سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے، تو وہ بہترین عمل قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلال
سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ نیکیاں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بچا کچا دے دیا، پھٹا پرانا دے دیا، جو خود پسند نہیں ہے وہ دے دیا، بلکہ فرمایا وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے، جو تجھے پیاری ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بغیر تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد پاک ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جائے اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے، اگر نیت درست ہے تو عمل بھی بہترین ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، اللہ کے نزدیک ہو اور لوگوں کو اس کے شر سے امان ملے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے افضل عمل وہ ہے جس میں دل کی پاکیزگی اور نیت کی صفائی شامل ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے اور نماز کے بعد والدین کی خدمت ہے۔ امام ابن تیم فرماتے ہیں بہترین عمل وقت اور حال کے مطابق ہوتا ہے، کبھی نماز افضل ہوتی ہے، کبھی ذکر اللہ افضل ہوتا ہے، کبھی عبادات افضل ہوتی ہیں، کبھی جہاد افضل ہوتا ہے اور کبھی والدین کی خدمت افضل ہوتی ہے۔ نیت اگر ہو پاک تو چھوٹا عمل بھی عظیم ہے۔ اللہ کے نزدیک خلوص کا مقام ہی مقیم ہے، یعنی کل قیامت کے دن اعمال کا وزن 10 حج سے نہیں بڑھے گا، 100 عمرے کرنے سے نہیں بڑھے گا، ڈھیر صدقات و خیرات کرنے سے پلڑا باری نہیں ہوگا۔ نمازیں، نوافل، روزے، نوافل، یہ ساری عبادات اتنی ڈھیروں پلڑے کو باری نہیں کریں گی اگر ان میں اخلاص نہ ہوا۔ اگر ان میں اخلاص نہ ہوا، اخلاص کا کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وزن کے پلڑے کو باری کر دے گا، اعمال کے پلڑے کو باری کر دے گا۔ صدقہ، نماز اور ذکر ہے ایمان کی جان، ان سب میں اخلاص ہی ہے اصل کی پہچان۔ سبحان اللہ۔ ان سب میں اصل ہے اعمال ہی، اخلاص ہی ہے اصل پہچان۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ کریم جل جلال وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کیا ہوا ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہو۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور سنت مصطفیٰ اور اطاعت و فرما برداری کے سائے میں ہو، اس سے باہر نہ ہو۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے، ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری زبانوں کو ستھرا کر دے، ہمارا ہر عمل، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، عطا ہو ایسا جذبہ عطا یا الہی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب پر رحم فرما، کرم فرما، نظر رحمت فرما، بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما، والدین کی خدمت عطا کرنے کی توفیق دے، جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بچوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بچوں کی صحیح تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق دے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرما، آنا جانا لگا رہے جب تک سانسیں باقی رہیں، جب تک سانسیں چلتی رہیں، مکہ مدینہ آنا جانا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔